تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. ضرور آمین کہا کرو. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. سخی حسین کی عزاداری کے دن قریب ہیں. بادشاہ کے ماتمی ہر دہشت گردی سے محفوظ. کائنات کی مالکن بانیان کو اور عزت عطا فرما. مجھ سے پہلے جو آبا پڑھ گئے، میرے بعد جن کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، آپ کی جو سماعتیں ہیں، میری شہزادی، سب کی نوکری قبول فرما. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو حسین بادشاہ کو مانتا ہو. مالک کیا نام بھائی کا؟ بشارت صاحب کے لیے دعا ہے، مالک انہیں ماتمی عطا فرما. آمین. ضرور دعا کرنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے. میرا اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے. داخلی خارجی طور پہ پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی پاکستان کے جو حالات ہو گئے ہیں، اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے، مالک انہیں عمر خضر عطا فرمائے. ضرور آمین کہنا. جناب مسرت صاحب، نوید بھائی اور تمام احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی، سب کی نوکری قبول فرمائیں. میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. درود سارے مل کے بلند آواز. برسر ممبر مجھ سے بہتر پڑھنے والی شخصیتیں موجود ہیں، ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. انتہائی واجب الاحترام بزرگ جناب ملک غلام جعفر طیار صاحب، بہت سینئر ہیں ہم سے، تشریف فرما ہے. بیان کی طرف سے ہر حال میں اسی میں ہی مجلس چھوڑوں گا. یہ جو حکم آپ نے کسی نے مجھے چٹ بھیجی ہے، اگر اس کی واپسی ہو جائے تو کسی اور مجلس پہ یہ پڑھ دیں گے. اگر آپ ناراض ہوں مجھے، میں وقت کے امام کی بارگاہ میں میں مکتب تشیع کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں. سب سے چھوٹا ذاکر ہوں بادشاہ حسین کا. پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، موجودہ انسانی کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے پردے والے کا انتظار. مہربانی کیتا کرو پتر، بولیا کرو کی گل تواڈے کیا گل مولا جھولی آباد کرنی. جی سلام ہے تانوں. ہر اس بندے دا شکریہ جڑا اس گل تے بولے ہے. بلکہ میں 4 مصرے پڑھ کے بعد شروع کرتا ہوں. اس شہنشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو. کیا بات ہے یار نوید پیر جی. جی سلام ہے تانوں. اس ماحول دے جی بیٹا جی جگ جگ جیو. میں کہ اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو، جو نور ہے، ولی ہے، دلوں کا طبیب ہے. ہائے ہائے واہ جی واہ جی. میں بسم اللہ کراں جی. جڑے کھڑے ہو، اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو. سلام ہی پترا، تیری بڑی مہربانی بیٹا. اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو، جو نور ہے، ولی ہے. چوتھے مصرے تک مغل چا کالیوں میرا ساتھ دیا جے. اگوں جی میں تہاڈا موڈ ہوئے گا میں پڑھ دیں گے. اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو، جو نور ہے، ولی ہے، دلوں کا طبیب ہے. پاکستان کے ہر دشمن سے کہہ رہا ہوں، تم ضرب عزب کو ہی نہ برداشت کر سکے، اب ضرب ذوالفقار کا موسم کریں. جی ملک جی. ہاں 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 بیٹا جی، عزادار گھر کا پتر ہے نا. سارے بولو حیدری. کیا بات ہے یار، کیا ماحول ہے یار جی. میں بسم اللہ کر سونا کر کے حیدری. اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو، جو نور ہے، ولی ہے، دلوں کا طبیب ہے. تم ضرب عزب کو ہی نہ برداشت کر سکے، اب ضرب ذوالفقار کا موسم. مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا گلفام جیو. موجودہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے پردے والے کا انتظار.
ताजील फरज की दुआ, पल पल में बुलाओ मेरे मौला को, हर वुजू करते हुए बुलाओ मेरे मौला को, हर नमाज पढ़ते हुए बुलाओ मेरे मौला को, हर आजान देते हुए बुलाओ मेरे मौला को, हर मजलिस में बुलाओ मेरे मौला को, हर मातमदारी में बुलाओ मेरे मौला को, सदका देते हुए बुलाओ मेरे मौला को, खुम्स अदा करते हुए बुलाओ मेरे मौला को, घर से ज़ियारत के लिए निकलते हुए बुलाओ मेरे मौला को, हज के लिए एहराम बोले करो शियाओं, चंगियां गल्लां ते मेहरबानी की करो, बोले करो। घर से एहराम बांधते हुए बुलाओ मेरे मौला को, हज पे निकलने के लिए एहराम बांधते हुए बुलाओ मेरे मौला को, पल पल बुलाओ मेरे मौला को, हर सांस में बुलाओ मेरे मौला को। मैं चूंकि वादा किया नवीद शाह मैं दार नहीं मंगन लगा, हुण बोलन ते इन्हां दी पुत्र मेहरबानी है, ना बोलन ते मेरा गिला नहीं। मलक जी एक जुमला मैं बुजुर्ग होने के नाते तुहाडी नजर पे करदा, भाई अमीर वेख्या जे की मजा है। वो फरमाता है मुझे हर सांस में बुलाओ, मुझे बुलाते 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 दुनिया से चले जाओ। मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ तुम दुनिया से चले भी जाओगे, जो मुझे बुलाते बुलाते चला गया, जब मैं काबा की छत पे आऊंगा मैं नाम लेके उसे बुला लूंगा। मैं राजी हो गया, बिस्मिल्लाह कर। 14 की कसम मुर्शिद मैं राजी हाँ। थोड़ी क्या बात है, हुक्म थोड़ा पूरा हो गया, वादा थोड़ा पूरा हो गया। जेड़े खड़े हो बोलो हैदरी। जी बेटा जी, जी बेटा जी, जुग जुग जी हो, जवानी अमा। मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर। तो फरमाते हैं जो मुझे बुलाते बुलाते, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे, अल्लाह करे इन हाथों की खैर हो, मातमी का हाथ यहाँ रहे। फरमाते जो मुझे बुलाते बुलाते दुनिया से चला जाएगा, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ जब मैं आऊंगा मैं नाम लेके उसे बुला लूंगा। काबा की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला। इस पुत्र मेरा नाम लिया है, तुहाडे क्या कहने? इस मेरे नाम लिया दबीरुल असर आख्या, नीस आख्या, तो मैं आख्या ना बेटा ना। इन्हें मैंने आख्या असा तो उन्होंने वेख्या नहीं, असा तो तुहानू वेख्या। जो तुसी पुत्र इस मयार ते हो तो फिर मेरा जुमला क्यों जाया हो गया? मैं आख्या काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला, काबे पे किबला। तो जी तुहाडी नस्ल जीवे, झोलियां वाले जीवन। मैनू मालकां दे जिक्र दी इज्जत दी कसम है, एडे वड्डे मुगल चक दे गुजराले दे मजमे च एक बंदा बोले मैं तां भी राजी हां, लगता ऐसे है जैसे पहले ने आखिरी से तय कर लिया है। मैं काबे में आ जाता हूं, तुम काबे पे आ। जी भाई अमीर जी, जी जी अबुद्रा जी, आलिम घर के बेटे हो ना, अब कले वाले बोलो बोलो सारे बोलो हैदरी। तुहाडे सुनन दी क्या बात, तुहाडी बेदारी दी क्या बात है, तुहाडे बोलन दी क्या बात। लगता ऐसे है जैसे पहले ने, सलाम है तुहानू, जैसे पहले ने आखिरी से तय कर लिया है। काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी बादशाह। फरमाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहन्नास कद आना जे तो लोगो बित्तहकीक मैं आ गया। हाय 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 हाय। अय्युहन्नास कद आना जे तो लोगो बित्तहकीक मैं आ गया। मुगल चक गुजरने वाला इमाम बारगाह के बाहर दो हलाली दो मवाली खड़े होंगे, एक दूसरे से कहेगा यार शौकत ने कहा था, मौला फरमाएगा मैं आ गया। वो आवाज आ रही है मैं आ गया, मौला आ तो नहीं गए। एक दूसरे से पूछ रहा होगा, मैं बंदा वेखना जदे अंदर अली है तो नहीं बोलता, एक दूसरे से पूछ रहा होगा मौला आ तो नहीं गए। फिर आवाज आएगी पूछो नहीं मैं आ गया। सलाम है तुहानू, सलाम है तुहानू। फिर आवाज आएगी पूछो नहीं मैं आ गया। एक मोमिन दूसरे मोमिन से कहेगा यार मौला आ गए, चले मौला से मिलने। पहला कहेगा दिल तो मेरा भी करदा, पर शौकत ने दसिया सी मौला आन के काबे की छत, काबा मक्के च, मक्का सऊदी अरब च, मैं मुगलपुर मुगल चौक गुजरां वाले खड़े हाँ। मुगल चक किथे ते काबा किथे, जाना किवें, मेरे को टिकट भी कोनी, पासपोर्ट भी कोनी, जान दे पैसे भी कोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ के कह रहा हूँ।
खुशामद भी नहीं कर रहा, दाद के लिए झूठ बोलूं अगला सांस ही ना आए। एक दूसरे से कह रहे होंगे टिकट कोई नहीं, पासपोर्ट कोई नहीं, जेब में खर्चा कोई नहीं, जाएं कैसे? या मालिक की आवाज आएगी, अगर तुम आना चाह रहे हो पहला कदम अपनी मर्जी से लो, दूसरे कदम पे मेरे पास। जी मैं पुत्रा, जी मैं पुत्रा, सलाम कराए ना जी ना पुत्रा भी खैर हो, शाबाश। हाँ 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 तुसी बोलना है मेरे नाल, शाबाश। हाँ बेटा तुम जवान हो ना, तुम बोलो, वो बुजुर्ग बोल रहे हैं, चिट्टियां दाढ़ियां पे हाथ ऊंचे हैं, जवान हाथ चाहे करो, माहौल बने। हाय दरी मौला इस तरह नहीं, इस जिक्र का सदका झोली आवाज है, आवाज आएगी। पहला कदम अपनी मर्जी से ले लो, दूसरे कदम पे मेरे कदमों में आ जाओगे। और मुगल चक गुजरांवाला वालों, आज 1400 साल के बाद तेरी इस क्या बात की कसम मैंने लोगों से सुना है जी, अली तो अरबी बोलते थे, हम उर्दू में बुलाते हैं, हम पंजाबी में बुलाते हैं, हम सराइकी में बुलाते हैं, अली कैसे सुनते हैं? अली को छोड़, अली तो है ही अली। मुझे नहीं पता, मन अरमान लगा उस बंदे जरा शौकत सुनना आए थे जुमले थे ना बोलिया, मैं क्या अली तो है ही अली। जब कायनात का आखिरी सुल्तान आएगा अरबी जुबान में कहेंगे लोगों मैं आ गया। गुजरांवाले वाला पंजाबी में सुनेगा, मुल्तान वाला सराइकी में सुनेगा, सखर वाला सिंधी में सुनेगा, कोयटे वाला। हूं फिर जरा नहीं बोलिया फिर अरमान ही लगा। बिस्मिल्लाह कर, दरूद पढ़ ले मिलके बुलंद आवाज। आइए बिस्मिल्लाह। सूरत हाल की पेचीदगी आपको समझ आ रही है? मलिक साहब मौजूद हैं, हमीर साहब मौजूद हैं, अलामा साहब तशरीफ ले आए हैं, इन सब का आना ही मेरा जाना है। हाँ नहीं मतलब ये मैसेज होता है मानी की तरफ से भी, बंदे इन्हें रह गए जे जरा ध्यान नाल पढ़े आज। जी बिल्कुल ध्यान है जनाब। मैं दो गल्लां होर जी, मैं चल तेरे नारे के जवाब है चार मिसरे पढ़ देने। चलो मैं आज शायद गल्लां गल्लां च मजलिस पढ़ना नहीं सी, चल एडा सोहना नाला आई तो मैं जवाब मिसरे पढ़ देना। 14-15 शाबान की दरमियानी रात। क्यों नहीं बोला तू? दस इस जुमले च केड़ी औख सी? मैं क्या 14-15 शाबान की दरमियानी रात, नहर किनारे, नदी किनारे, बहते हुए पानी के किनारे, अली वाले कागज लेके, कलम लेके, रोशनाई लेके। मीर शाह मैंने अरमान लगा तेरे होंदे जुमले की रात नंबी नंदानी। मैं क्या रोशनाई स्याही नहीं, स्याही सिर्फ स्याह रंग की होती है। स्याही सिर्फ स्याह रंग की होती है बेटा, जो काले रंग की हो बस वो स्याही होती है, बाकी जितने रंग भी हैं वो सारे रोशन हैं, इसलिए बाकी रोशनाई है। चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो। नहीं मैं कोई ऐसी गल नहीं की, तो आप ही आपस लै गए हो। मेरा कोई मुदर्रिस साहब मैं को गल की है, वो आपस लै गए। मैं क्या स्याही, स्याही सिर्फ स्याह रंग की होती है, जितने रोशन रंग हैं वो सारे रोशनाई कहलाते हैं। कागज लेके, कलम लेके, रोशनाई पढ़न दो, कागज लेके, कलम लेके, रोशनाई लेके, दरिया किनारे, नहर किनारे, नदी किनारे, बहते हुए पानी के किनारे जाके वक्त के इमाम की बारगाह में मोमिनीन अरीजा लिखते हैं। कहा जाता है जी हमने तो कभी अरीजा लिखा, हमने तो कभी लिखा, ये शिया क्यों लिखते हैं? मैं कह रहा हूँ आपका लिखना बनता ही नहीं, बनता ही मेरा है। सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, थोड़ी मर्जी है, इसको मुख्तसर मेरे तो हो नहीं सकता। सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, सही ये है कि गलत को सदा गलत, बेटा काफिया न जाया हो जाए। सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके कत लिखो। हमारे अर्जियां लिखने पे क्यों खफा हो भला, तुम्हारा भी कोई जिंदा हो उसको खत लिखो। बिस्मिल्लाह करम, बिस्मिल्लाह करम, सारे 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 बोलो हाय लरी जी पुत्र।
ملک صاحب ذاکر کر کے نہیں، بزرگ کر کے. یہ 4 مصرے نے میرے تو کافی بزرگ ہو سینئر ہو میرے تو. میں تو 7ویں پڑھتا تھا تو میں پہلی باری ملک صاحب سنیا سی. ذاکر کر کے نہیں، پاک گواہ نے بزرگ کر کے ایک گل ہوئی ہے میرے تو جڑی تھوڑی نظر کرنی ہے. عید والے دن میں گھروں باہر نکلنا تے میں عام لباس ہے جی گھروں باہر نکلنا تے مینوں ایک مومن مل گیا کہندا جی عید دا دن ہے کوئی نواں سوٹ بھی نہیں پایا شوکت صاحب اے کی مزاج ہے تہاڈا. میں کہ انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون، بس یہ امید ہی کافی ہے کہ وہ آئے گا. اپنی خوشیوں کا توازن ہے امامت کے طفیل. عید کر لیں گے نا جب 12واں آ جائے. او بیٹے کھڑے ہو جی نسلان جی من کوڑیاں ہاتھ اچھے میرا پتر ہائے گری. اللہ اکبر. جتنی باری آنکھ میں پڑھا کیا یقین ہے جی پھر پڑھتے ہیں بیٹا پھر پڑھتے ہیں جب تب آپ کہیں تب تک پڑھتے ہیں. انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون، بس یہ امید ہی کافی ہے کہ وہ آئے گا. اپنی خوشیوں کا توازن ہے امامت کے طفیل. عید کر لیں گے نا جب 12واں آئے. تو تیری اس کیا کہنے دی قسم ہے. اے ممبر پاک تے کھلوتے ہیں تے کپڑے الہاتے سرکار دے نال وابستہ ہے کپڑا. میں گل اگلی اوکھی سی تے نہیں کرن لگا. ایڈی سونی بسم اللہ کیتی کیا کہنے ایڈا سونا آکھی لے گل سن. عید کر لیں گے نا جب 12واں آ جائے گا. 13 رجب کو عید ہوتی ہے. مداری صاحب قبلہ میں کہہ رہا ہوں 13 رجب کو عید ہوتی بیٹا. 3 شعبان کو عید ہوتی، 4 شعبان کو عید ہوتی، 14 شعبان کو عید ہوتی، 15 رمضان کو عید ہوتی. یہ رمضان ہے، رمضان نہیں بولنا کبھی بھی. اس لفظ یہ جو مہینہ اس کا نام ہے رمضان. 15 رمضان کو عید ہوتی ہے، 18 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، 18 ربیع الاول کو عید ہوتی ہے. ہوتی کہاں ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے عید ہوتی ہے. تیرا بہت شکریہ بزرگا. ہوتی کہاں ہے؟ 3 جگہ میں نے اب تک دیکھی ہے، چوتھی مجھے نہیں ملی. یا اللہ کے گھر، یہ ہوئی نا بات. یہ قیمت ہے نا شوکت سننے کی. بالکل میں مرشد راضی ہو گیا. یا اللہ کے گھر، یا مولا کے گھر، یا اپنے گھر. عید ہوتی ہے یا اللہ کے گھر، یا مولا کے گھر، یا اپنے گھر، یا امام بارگاہ میں، یا مسجد میں، یا اپنی کوٹھی پہ. کوئی اپنا بنگلہ کوٹھی سجا لیتا ہے سرکار کے ظہور پہ. کوئی 13 رجب کو اپنا گھر سجا لیتا ہے، کوئی بارگاہ سجا لیتا ہے، کوئی مولا یا اللہ کا گھر سجا لیتا ہے. یا مسجد میں جشن ہوتا ہے، یا بارگاہوں میں جشن ہوتا ہے، یا اپنے گھر میں جشن ہوتا ہے. چوتھی جگہ کوئی نہیں. ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے. اللہ کی اس کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا پردے والا سلطان. جس دن میرے بادشاہ کا ظہور ہوگا اللہ کے گھر نہیں، مولا کے گھر نہیں، اپنے گھر نہیں، شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی. میرا دل کردہ ہے موچہ کالے ہوں میں کونوں داد دیں مالکہ دی قسم میں دل کردہ ہے میں کون داد دیں. جی بسم اللہ سارے نا تھک گئے ہوتے بس کریے پڑھ گیا میں اپنا جائیں. سارے بولو تے پڑھیے ہائے دری. چلو پھر یہ جملہ نہیں سی آکھنا یا پھر پاویں کلے ہی بولو میں اگلی گل کرنی ضرور ہے. یہ جملہ آکھنا نہیں سی میں چھیڑنا نہیں سی. شیعہ قبرستانوں میں عید ہوگی. علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت قبروں سے باہر آ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا. اللہ اکبر. علی والے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا. کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ. فرمائیں گے ایھا الناس قد انا جئتو
لوگوں بالتحقیق میں آ گیا. پھر اپنے دشمنوں کا نام لے کے فرمائیں گے حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد تم پر میری سچی ماں کا لنگر حرام ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں بھئی ادھے گھنٹے پہلی اوکھی گل میں پڑھیے تو چپ کر گئے ہیں. حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقہ، آج کے بعد تم پر میری سچی ماں کا رزق حرام ہے. کلوا من مذابل الدنیا وخرابها واستعدوا لجوابها، جاؤ دنیا کی گندگی پہ گزارا کرو اور جو کچھ اب تک کھا چکے ہو اس کے حساب کی تیاری کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کرتا ہے مالک کی زیارت ہو جائے. پورے پنڈال میں 3-4 بندوں کا دل کرتا ہے. اے باغے عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ والو زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں فقط تیری زیارت کے واسطے. چھیڑخانی نہ کر، پیچھے ترائے جا کر بیٹھے تے سارے میرے تو چنگا پڑھنا لے بیٹھے. چلے لے فضا میں پھول کھلے، سانس میں بہار چلے. میں نے ویک میں نے چھیڑی ہی دے، میں کہ فضا میں پھول کھلے، سانس میں بہار چلے، تمہارا نام ہی امکان کو سنوار چلے. اور وقت کے امام کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں مولا دلوں کے شہر کا سارا نظام جامد ہے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کارو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ اونچے 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 حیدری. آئے بڑے عرصے بعد کسی نے امداد دیتی. چلو ٹھیک ہے بات انجی صحیح. امکان کا چہرہ اجلے گا جب نور کرم فرمائیں گے. آؤ بھائی امین براؤ مالکان دی قسم ذکر حسین پہ کرنا. امداد دیتی نے تو 4 میں سے اور سنو. امکان کا چہرہ اجلے گا جب نور کرم فرمائیں گے، مجبور بشر جی اٹھیں گے، سب ظلم ستم مر جائیں گے. اور معلوم نہیں اس دنیا کو سالار ہے غازی قائم کا، جب غیب کا پردہ اٹھے گا 2 چاند اکٹھے آئیں گے. تواڈیاں نسلاں دی خیر ہو، تواڈیاں پتراں دی خیر ہو، تواڈیاں نسلاں جیواں پترا سلام ہی میرا. میں تے انہاں دا شکریہ ادا کر سکنا جتنا سونا نعرہ لگ سکے حیدری. لکھ واری بسم اللہ پترا. جب غیب کا پردہ اٹھے گا، سب کا دل ہے نا بادشاہ کی زیارت ہو جائے. ایک بار سارے بولو کچھ نہیں ہوتا، سب کا دل ہے نا سخی کی زیارت ہو جائے. ملک امیر 1، ملک غلام جعفر تیار صاحب قبلہ 2، جناب مولانا عمران مظاہری صاحب 3، کلفام بیٹا بھی ذاکر ہے مولا کا. 4 ذاکر میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا روز کا تجربہ ہے، ان سے پوچھو. سارے عزادار بانیان بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا بھی روز کا تجربہ ہے. بات میں وہ کرنے لگا ہوں جس کے بعد داد مجھے ملنی نہیں، بلکہ دوسرے میں رکھنا چاہوں بس کر. میں کوئی 33 سال کی ذاکری میں ملک صاحب کچھ سینکڑوں بار یہ مظاہرہ دیکھ چکا ہوں کہ جب میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جب کسی کی جگہ گئے ہوں نا، لوگوں نے آپس میں بحث کی یار شوکت صاحب نے کتنے بٹھانا ہے، یار گرمی بڑی ہو پائی میرے جنریٹر لگا، اور فلانے ملک صاحب دے گھر فلانے چودھری صاحب دے گھر اے سی لگا، یار اوتھے بٹھا دیو، شوکت صاحب نو اوتھے بٹھا دیو، گرمی بڑی ہے اوتھے بٹھا دیو. صرف شوکت نہیں، مظاہری صاحب نو، ملک صاحب نو، امیر صاحب نو، باقی جو جڑا ذاکر بھی ہے پاکاں دا مہمان ہے، کو سید ہے، کو مرشد ہے، کو دوروں بندہ آیا، یار وہ جگہ اچھی ہے، اوتھے اے سی لگا ہے، وہ کمرہ اچھا ہے، وہ گھر کھلا ہے، اوتھے بٹھا دیو. داد ہوئی جڑی ہو گئی. پڑھ بھی میں کو 3 منٹ گیا. تم میں سے کوئی بندہ آج کی مجلس میں مطمئن ہے
کہ اگر آج یہاں مغل چوک میں اسی مقام پہ اسی مجلس میں مولا تشریف لے آئیں، بس کریے، تمہیں مالکوں کی قسم ہے، کوئی بندہ تم میں سے مطمئن ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ آئے مولا میں آپ کو اپنے گھر لے چلتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ میں سے مطمئن ہو کہ آپ کہیں آئیں مولا تشریف لے آئیں میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں؟ کسی کو یقین ہو کہ مولا جب میرے گھر جائیں گے تو قرآن ان سے گلہ نہیں کرے گا کہ مولا یہ جب سے خرید کے لایا ہے اس سے مجھے کھول کے دیکھائیے؟ خیر ہے، زیادہ یہی ہوگا کہ اگلے سال کی دعوت نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا۔ کوئی بندہ آپ میں سے مطمئن ہو بابا جی جو یہ کہے کہ میں مولا کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور جائے نماز مولا سے گلہ نہیں کرے گی؟ مولا یہاں سے اٹھاتا ہے یہاں رکھ دیتا ہے، یہاں سے اٹھاتا ہے یہاں رکھ دیتا ہے، یہاں سے اٹھاتا ہے یہاں رکھ دیتا ہے، سجدے کا گلہ نہیں کرے گی، تسبیح گلہ نہیں کرے گی۔ چلو چھوڑو، یہ تو تمہارے اعمالیات کی بات ہے، میں بھی کوئی تم سے باہر نہیں ہوں، میں بھی تم جیسے ہی ہوں، میں اپنے آپ کا بھی مواخذہ کر رہا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، میں بھی مطمئن نہیں ہوں کہ میں مالکوں کو اپنے غریب خانے پہ لے جاؤں گا۔ تم میں سے کوئی بندہ مطمئن ہو کہ وہ اپنے گھر کا پکا ہوا لنگر مولا کے سامنے رکھ سکے اور کہے عسکری کے لال یہ میری طرف سے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ پچھلے 10 سال سے 12 سال سے 20 سال سے 30 سال سے 100 سال سے 150 سال سے پانی رو رہے ہیں، وہ جو پردے میں بیٹھا ہے وہ 1200 سال سے خون رو رہا ہے۔ مولا میرے بھائی مسرت کی یہ نوکری قبول فرمائے، راضی رہنا، پھر اٹھے ہوئے ہو ناراض نہ ہونا، سلام ہے تو ہمیں یہ معرفت دی، ہاں جی ہر بندے نصیب بھی نہیں ہو سکتا ہے، مصاحب میں نہ زیادہ پڑھ سکا، میرا ایک میسج چلا گیا نا، میں سمجھا کہ آج دی نوکری تے میں اپنے آپ پہ راضی ہوں۔ 1200 سال سے پانی نہیں رو رہا، تمہارے وقت کا امام خون رو رہا ہے، 2 وجوہات سے۔ ایک ستم وہ جو علی کی بیٹی پہ مسلمانوں نے کی، ایک ستم وہ جو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے دل پہ اترا۔ میری بدعمالیاں، تمہاری بدعمالیاں، ہم سب کی مشترکہ بدعمالیاں اسے خون رلا رہی۔ تم سنتے ہو اکبر زین سے اترا، تم پانی روتے ہو، وہ جب چاہتا ہے وقت کو پیچھے دھکیل کے اکبر کو اترتے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 منٹ میں اور پڑھنا، تو راضی رہی، میں نے مولا دی قسم ہے سارا پنڈال نہ بھی روے، میں نے اسے ہنج دی قیمت جڑی نا وہ میرے کو نہیں۔ تم سنتے ہو اکبر زین سے اترا، تم پانی روتے ہو، وہ جب چاہتا ہے وقت کو پیچھے دھکیل کے اپنی آنکھوں سے اکبر کو ورچھی لگتے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے اکبر کو زین سے اترتے دیکھتا ہے۔ بیٹا جی آپ جوان ہو، آپ نے بلک کے ہائی کیے، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا یوں رونا، کائنات کی مالکن آپ کے یہ آنسو قبول فرمائے۔ یہ تڑپ کے روئے ہو تو میں تمہیں ایک جملہ بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا گجرا والے کا، میرا اپنا وسیب ملتان ہے، بکھر ہے، کچھی ہے، ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے نوید شاہ، جوان بیٹا مر جائے نا ہم جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے۔ مولا دی قسم میں گجرا والے ڈر ہوتا ہے کہ 2 جنازے اکٹھے نہ پڑھنے پڑ جائیں، اللہ ان اکھاں دی خیر کری، ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو بیٹے کے ساتھ باپ بھی مر جائے۔ میرا جوان بھائی تھا، مولا کی قسم میں نصرت رضا اس کا نام تھا، 16 سال 2 مہینے اس کی عمر تھی، 18 گولیاں لگی اس کے سینے پہ۔ اس کا جرم بس یہی تھا کہ وہ ماتمی سنگت کا سالار تھا، ماتمداری پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، 18 گولیاں لگی ہیں اس کے سینے پہ۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا ہوں میرے گھر سے 2 گلیاں دور میرے محلے والوں نے میرے بابا کو بٹھایا ہوا تھا، میں اپنے بابا سے ملنے گیا ہوں، مالکوں کی قسم ہے میرے باپ نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا ہے ساڈے گھر والے بندے روندے کیوں جاندے ہیں؟ جنہوں نے مذہب چاہے گنجائش ہو ایک ہاتھ مارے جب میں چلے۔ میرے بابا نے مجھ سے یہی پوچھا ہمارے گھر کی طرف لوگ روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟
اور رکھ میرے سر پہ قرآن. جوان بیٹا مر جائے کوئی باپ کو پانی پلا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوتا ہے, کوئی اسے سہارا دے رہا ہوتا ہے, کوئی اسے ہوا دے رہا ہوتا ہے. مالکوں کی قسم ہے کائنات کا آخری اور پہلا باپ ہے حسین, جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا. کوئی غریب کو تماچا مارتا تھا, کوئی غریب کو نہیں آتا ماتا تجھے, کوئی غریب کو تازیانہ مارتا تھا, کوئی غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا. غریب نانا کی امت کی طرف دیکھ کے فرماتے تھے, او میری آنکھیں ختم ہو گئی, او میری بینائی ختم ہو گئی, او میرا چراغ کھو گیا, او کوئی مجھے اکبر ملا دو, او کوئی مجھے اکبر دکھا دو. آخری جملہ آج کی مجلس کا, محمد کی بیٹیاں راضی ہوں, میرے بھائی نے یہ اتنا فرش ادا بچھائے انتظام کیا ہے, کائنات کی مالکن اسے محشر تک عزت عطا فرمائے. معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو 2-4 مشکل باتیں کر دی, جو ناراض بیٹھے مجھے معاف کر لینا. جن کے مذہب میں گنجائش ہے ماتم کی, ہاتھ ضرور مارنا. کعبے کی چھت سے اترے گا سیدھا اس قبر پہ آئے گا جس کا نشان نہیں ملتا. بڑا بڑا یہ بندہ مرید شاہ ممبر دی قسم جڑا شیعہ ہے ہمیں تو انہیں ہاتھ نہیں ماریا, وہ کو بہت بڑا بندہ ہے. سیدھا اس قبر پہ تو سوچتا ہے گا میں ممبر چھڑ دے گا, اس قبر پہ آ کے فرمائیں گے دادی میں دیکھتا رہا ہوں کیا ہوتا رہا ہے, دادی میں نے کچہری لگانی ہے, ایک بار قبر سے باہر آ, ایک بار بتا تجھے تماچا کس نے مارا, دادی بتا تجھے تازیانہ کس نے مارا, دادی بتا تیرے دروازے ماتم نہیں آتا, جی 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 تیرے دروازے پہ آگ کس نے لگائی. وہاں سے 313 حلال زادوں کا قافلہ لے کے کربلا کے جنگل میں پہنچیں گے, ایک جگہ رک کے ماتم کریں گے. عزادار ساتھ ہوں گے, مولا کیا ہوا؟ فرمائیں گے یہاں اکبر کا سینہ زخمی ہوا تھا. پھر ایک اور جگہ رک کے ماتم کریں گے, یہاں عباس کے بازو گرے تھے. پھر ایک اور جگہ رک کے ماتم کریں گے, یہاں اصغر کو تیر لگا تھا. پھر ایک اور جگہ رک کے کہیں گے یہاں بیٹی منتیں کرتی رہی, شمر غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارتا رہا. ایک جگہ ایسی آئے گی کائنات کا امام سر سے امامہ اتارے گا, 313 کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے فرمائیں گے منت کرتا ہوں آنکھیں بند کر لو. مومن کہیں گے مولا اب تک ہمیں بتاتے رہے ہو, اب کہتے ہو آنکھیں بند کر لو, کیوں؟ فرمائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری دادی منتیں کرتی رہی ہے, میری چادر نہ اتار, اور میں اکبر کی ماں ہوں, اور میں وقت کی بطول ہوں, اور میرا عباس عزتدار بیٹیاں علی کی تمہارے آنسو. بسم اللہ. رحم اللہ منکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن